18 19 20 جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے عید سے پہلے ارب پتی بن جاتا ہے۔ 25 لوگوں کا آزمایا ہوا عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ رمضان کی ان تاریخوں کے اندر جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ گھر ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے ان تاریخوں کا ذرا خیال رکھیے گا۔ یہ تاریخیں آ چکی ہیں، یہ وہ ایام آ چکے ہیں۔ اگر آپ ان 3 دنوں جمعہ، ہفتہ، اتوار کے اندر صرف ایک سورت پڑھ لیں، چند منٹوں کی یہ سورت ہے، اگر گھر کے اندر پڑھ لیتے ہیں تو مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عام سورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، بڑا اور اہم اور بڑا قیمتی عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ صرف 3 دن کے اندر روزانہ آپ نے صرف 5 منٹ میں یہ سورت آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں 5 یا 6 یا 7 افراد ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں، دنیا کے جس بھی کونے میں موجود ہیں، اگر آپ کے ہاں یہ تاریخ شروع ہو چکی ہے، ماہ رمضان کی یہ تاریخیں جب بھی آئیں، آپ نے اس سورت کو صرف ایک بار اپنے گھر کے اندر خود پڑھ لینا ہے، یہ کسی سے پڑھوا لینا ہے۔ اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو کسی اور سے پڑھوا لیں۔ اللہ والو، یہ دن بڑے قیمتی اور بڑے اہم ہیں۔ کچھ دنوں کو کچھ دنوں کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اسی طرح یہ 3 دن جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، 3 دن سے تو مقدر بدل ہی جاتا ہے۔ 3 دن میں انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا۔ اس لیے وقت ضائع نہ کیجیے گا۔ یہ دن اگر ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سوائے پچھتائے کے کچھ نہیں ملے گا۔ پچھلے سال جن لوگوں نے اس عمل کو نہیں کیا، پھر بعد میں بہت زیادہ پچھتائے۔ اس لیے میں آپ کو یہ پہلے بات یہ واضح کر دوں، اگر آپ یہ سورت پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ سورت بڑی اہم ہے اور بہت ہی بہترین ہے۔ اس سورت کے بارے میں تو خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تم کو ایک ایسی حدیث تحفے میں نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ؟ یعنی انہوں نے یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ پھر آگے انہوں نے اس شخص کو سنائی اور ساتھ میں یہ فرمایا، تم اپنے گھر والوں کو، سارے بچوں کو اور پڑوسیوں کو بھی یہ سکھا دو۔ اللہ والو، یہ وہ سورت ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ عمل ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس کو خود بھی پڑھو، اپنی اولاد کو بھی پڑھاؤ۔ اگر آپ کے تمام گھر والے افراد اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سب گھر والے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کم سے کم پورے گھر میں کوئی ایک انسان تو لازمی اس سورت کو پڑھے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، گھر میں نہیں ہیں یا کسی ہاسٹل میں اس وقت موجود ہیں، اپنے گھر میں فون کر دیں کہ یہ سورت لازمی پڑھیں۔ اگر گھر میں کوئی پڑھنے والا نہیں تو آپ دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور کر کے اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح یہاں فون پر دم کیا جاتا ہے تو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کے کسی کا حسار کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ جس جگہ موجود ہیں اپنے گھر کا تصور کر کے اس سورت کو ان 3 دنوں میں لازمی طور پر پڑھیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر و بلائی، رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صورتوں اور آیاتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک سورہ ملک بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں الف لام میم تنزیل یعنی تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لوں، میں سوتا نہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی، حتیٰ کہ اس کی مغفرت بھی کروائے گی۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ یہ سورہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین کریں، چونکہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے سوتے وقت پڑھنے کا انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسے کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورہ عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے، آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔
گویا اس صورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب ہم اس صورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ صورت اللہ تعالیٰ کی عظمت، بادشاہت، قدرت، ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف، اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے جو انسان اس کو پڑھے ایک رات میں کروڑوں میں شامل ہو جائے گا۔ سے غالبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ نے اس کو مال و مال کر دیا، خالق کائنات انسان کی کو بے حساب عطا فرمایا، حلال عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس عمل کو کرنے والی کی اولاد خیر والی اور فرما بردار ہوتی ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنے پریشانی کا شکوہ کرتے ہیں، اپنی تمام مشکلات کی شکایت کرتے ہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ تو ناظرین اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی کہ آپ کی حاجتیں ہوں، آپ کی جتنی بھی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کی نیت کر لینی ہے۔ میری یہ حاجت ہے، میری یہ مراد پوری ہو جائے، تو پھر آپ یہ چھوٹا سا وظیفہ کر کے دیکھیں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے، قیامت واقع ہونے والی ہے، اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم تیار کر رکی ہے، پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکی ہے۔ زمین کی تخلیق، چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی، زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ یہ سورہ بڑی آسان ہے، بہترین ہے، کتنی بار پڑھنی ہے۔ میں یہ بات آپ کے لیے واضح کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، یہ اللہ سے جھگڑا کرنے والی صورت ہے۔ یہ صورت وہ ہے کہ اگر آدمی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہو، قبر کے اوپر اس کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے تو وہ فوری طور پر قبر کے عذاب سے اسے مرنے والے کو فوری نجات مل جائے گی۔ اس کی قبر فوراً جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی کی بخشش کے لیے اس کو پڑھتا ہے، یہ گھر میں خوشحالی کے لیے پڑھتا ہے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، گھر سے مصیبتوں اور دکھوں کو دور کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تو جیسے قبر کے اندر روشن اور منور ہو جاتی ہے، اسی طرح جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کا گھر روشن اور منور ہو جاتا ہے، غموں سے پاک ہو جاتا ہے، سختیوں سے پاک ہو جاتا ہے، مشکلات اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو اس سورت کو جس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے میں اسی ترتیب سے آپ کو بتاؤں گی۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، اس کی صرف 30 آیات ہیں۔ یہ سورہ آپ کو 3 دن کے اندر مالا مال کر دے گی۔ اس کے بعد آپ کو پتہ بھی ہے یہ مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ اگر آپ ان 3 دنوں کے اندر یہ سورہ پڑھ لیتے ہیں، جمعہ، ہفتہ، اتوار، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر کتنی بہاریں آ گئی ہیں، آپ کتنے مالا مال ہو گئے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ اللہ والو، اگر میں آپ کو اس سورت کا ترجمہ پڑھ کے بتاؤں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ موت اور زندگی جس کے پیچھے آج ہم دوڑ رہے ہیں، یہ عطا کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ جب آپ اس سورت کا مکمل مطالعہ کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس سورت کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس سورت کے بارے میں ہمیں آج تک اس سے پہلے کیوں نہ پتا تھا کہ یہ کتنی کام کی سورت ہے۔ جو میں عمل آپ کو دینے جا رہی ہوں یہ عام عمل نہیں ہے، یہ بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ ناظرین، اس کو آپ نے نماز ظہر کے بعد کریں گے۔ یہ وقت جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جس ترتیب سے اور جس طریقہ کار سے بتاؤں گی آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو ظہر کے بعد نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو کر لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، 5 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز۔ آپ کو میں ایک اہم بات بتا دوں، اگر آپ اس وظیفے کے ساتھ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب ایک دن میں اگر آپ نے مختلف وظائف کیے ہیں تو آپ یہ بھی ساتھ میں کر سکتے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں۔ اس وظیفے کے ساتھ آپ اور بھی وظیفے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح سحری میں کر لیں، نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، حتیٰ کہ مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یا اگر کوئی بہن بھائی جس کو ہماری ویڈیو آخر میں پہنچ رہی ہو اور ساری نمازیں پوری ہو گئی ہوں تو آپ رات کے 10-11 بجے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لو، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔
میں سے بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے ساتھ ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ 20 رمضان المبارک اتوار کے دن آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ آپ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ النبی الامی ہی پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ثواب کی نیت کے ساتھ ایک بار میرے ساتھ ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنا ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کتنے سے بڑا مقصد کیوں نہ ہو، آپ اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کریں مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ کریم مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے عطا کر مجھے بڑی رقم مل جائے، اس لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرض دار پریشان ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات مل جائے۔ بے اولاد ہیں تو یہ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر آپ کے کاروبار میں نظر و بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کو ختم کرتی ہے۔ آپ کے گھر میں شیطانی اور زمینی افعال ہیں۔ سورہ کوثر جس گھر میں 20 رمضان المبارک اتوار کے دن پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
ایک مرتبہ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ اسے آیتوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اسے تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اسے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر ایک بار سورہ کوثر اور 11 بار یا غنیوں اچھی طرح گن کر پڑھ لیا تو اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک مرتبہ پھر سے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ناظرین دیکھیں کتنی چھوٹی سی سورت ہے، لیکن آپ اس چھوٹی سی سورت کو ہلکے میں نہ لیں۔ اس سورت کے بے شمار فوائد ہیں۔ جب آپ دوسری مرتبہ بھی ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ وہ نام ہے یا وہاب۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب دو بار ہو گیا، یا وہاب تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا وہاب کو ہاتھوں کی انگلیوں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اسے بھی صرف 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ ناظرین جو میں تعداد آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے وہی تعداد رکھنی ہے، کم و بیش کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب آپ ایک بار سورہ کوثر اور 11 بار یا وہاب پڑھ لیں اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورہ کوثر دوبارہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد آخری اسم جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ وظیفہ ہے یا رحمان کا وظیفہ ہے۔ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا رحمان کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا رحمان صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ تیسرے اور آخری نمبر پر ایک بار سورہ کوثر اور 11 بار یا رحمانو کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین آج کا آپ کا عمل اور وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ایک بار پھر سے طریقہ کار سن لیں کہ کوئی غلط محبت بڑھانے کے لیے پڑھ لیں، سورہ کوثر کو لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لیں، شیاطین جنات کے لیے پڑھ لیں۔ اس عمل سے دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، مسلمانوں پر رحم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا سے زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں میرا رب 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم کو میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کرے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک اینڈ سبسکرائب اور آگے مزید دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔